ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تؤمنو تم یقین کرنا، ولا تؤمنو اور تم یقین نہ کرنا، الا مگر، لمن اس شخص کے، تبع جو پیروکار ہے، دینکم تمہارے دین کا، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور تم صرف اسی کا یقین کرنا جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، ولا تؤمنوا اور تم یقین نہ کرنا، الا مگر، لمن اسی شخص کا، تبع دینکم جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ قل آپ فرمائیے، ان الہدا بے شک جو ہدایت ہے، ہدی اللہ وہ تو اللہ کی ہدایت، ان الہدا ہدی اللہ بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، ان کے یؤتا دیا جا سکتا ہے، ان یؤتا کہ دیا جا سکتا ہے، احد کسی کو، مثل ما جیسا کہ، اوتی تمہیں دیا گیا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم یہ بھی ترجمہ ہے کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے، اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں دیا جا سکتا کسی کو بھی جیسا کہ تمہیں دیا گیا، او یا یحاجو وہ حجت قائم کریں گے، کم تم پر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، او یحاجوکم عند ربکم یا وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے یا حجت قائم کریں گے۔ یہ پچھلی آیت سے یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ وہ گفتگو ہے جو یہود آپس میں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف۔ ایک سازش انہوں نے یہ کی، کچھ ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو جائیں مسلمانوں کے پاس اور وہاں جا کر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کریں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، تو صبح کے ٹائم مسلمان ہوں، شام کو پھر وہ اسلام سے نکل جائیں اور دوبارہ کافر ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو عام لوگ ہیں، ہم تو اہل علم کہلاتے ہیں نا، اہل کتاب پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، عام لوگ ہمیں جب دیکھیں گے نا کہ پڑھے لکھے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے گئے کہ اسلام کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اگر اسلام واقعتاً سچا دین ہوتا تو یہ پڑھے لکھے لوگ کیوں سوچتے، یہ کیوں چھوڑتے؟ تو ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ بھی اسلام چھوڑ دیں۔ یہ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، وہی گفتگو کا سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے، جو پہلا جملہ ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے نا، بس صرف اس کی بات کا یقین کرنا ہے اور کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ اگر تمہیں کہے کوئی کہ قرآن سچی کتاب ہے تو اس کی بات کا یقین نہیں کرنا، یقین صرف اس کا کرنا ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، جو تمہیں یہ کہے کہ صرف اور صرف جو ہمارا دین ہے یہودی دین وہی سچا ہے، بس اس کی بات ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے بس صرف اس کی بات کا یقین کرنا ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ اللہ رب العزت کا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب بے وقوفو،
تم نے یہ کہاں سے تصور کر لیا کہ جو ہمارے پاس ہے وہی سچ ہے، باقی سچ نہیں ہے؟ یا ہدایت صرف اور صرف وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جو اور کسی کے پاس ہے وہ ہدایت نہیں ہے؟ تم نے یہ کہاں سے تصور کر لیا؟ ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ جس سے کسی کو نوازے۔ جب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ جس کو نوازے وہ ہدایت پر ہے، تو پھر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نواز دیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ایک جملہ یہ، او یحاجوکم عند ربکم، اور ایک جملہ یہ دو جملے، یہ بھی یہود ہی کے جملے ہیں، یہ بھی یہود ہی کے جملے ہیں۔ ان یؤتی، یہ کہتے تھے اپنے لوگوں کو کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا۔ تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ کتاب دی گئی ہے۔ تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ شریعت دی گئی ہے۔ تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ ایک الگ دین دیا گیا ہے۔ یہ کتاب، شریعت، دین، نبوت تمہارے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا، ایک تو جو تمہارا پیروکار کہے تمہارے دین کا، اس کے سوا کسی کی بات کا یقین نہ کرنا، اور دوسرا کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے علاوہ کسی اور کو مل سکتا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا کہ کسی اور کو بھی وہ کچھ دیا جا سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، نمبر ایک۔ او یحاجوکم عند ربکم، یہ دوسرا، یا کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا کہ یہ مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم کریں گے۔ اگر یہ کہیں نا کہ قیامت کے دن ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان تک ہدایت پہنچا دی تھی، ہم نے تو ان تک دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ اس پر ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں، ہمیں کوئی سزا دیں، کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا۔ ہم سچے ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہی راہ راست پر ہیں، نہ تو کوئی اور ہمارے علاوہ ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے، اور نہ ہی کل قیامت کے دن کوئی ہمارے خلاف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجت یا دلیل قائم کر سکتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ان کی اس غلط فہمی اور ان کی اس گمراہی پر قل، آپ فرمائیے، ان الفضل، بے شک جو فضل ہے، بید اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، اللہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل، رحمت، کرم، عنایت، مہربانی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہی، عطا فرماتے ہیں اللہ، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ اور یہاں فضل سے جو سب سے بڑا فضل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمانا۔ یہ جو فضل ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کو نبوت ملی ہے، تو اللہ کے اختیار میں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بس جو ہمارے خاندان کے لوگوں کو ملنی تھی مل گئی اور کسی کو نہیں مل سکتی؟ ان الفضل بید اللہ، بے شک جو فضل ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، بہت وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، علیم، علم والے ہیں، وسعت والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کو نبوت دے کہ اللہ کے پاس نبوت ختم ہو گئی ہے، نہیں، واسع، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، اور علیم، جاننے والے ہیں کہ کس کو دینی ہے اور کس سے لے لینی ہے۔ تمہارے خاندان سے لے لی گئی اور خاندان بنی اسماعیل کو اب نبوت دے دی گئی۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ یختص، خاص فرما لیتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء،
جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص فرما لیتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم، ذو والے، فضل فضل، عظیم بہت بڑا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. ومن اہل الکتاب، اور من سے اہل کتاب، اہل کتاب. ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے، من کچھ، من کچھ، بعض وہ ایسے بھی ہیں، ان اگر، تأمنہ آپ امانت رکھوائیں اس کے پاس، بقنطار، قنطار ڈھیر، بے شمار، بے حساب، بہت زیادہ، یؤدیہ تو وہ واپس کرے گا، الیک آپ کو. ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے، من کچھ ایسے بھی ہیں، ان تأمنہ بقنطار اگر ان کے پاس تم ڈھیروں سامان رکھواؤ، یؤدیہ الیک تو وہ تمہیں واپس کریں گے. ومنہم اور ان میں سے، من ایسے بھی ہیں، ان اگر، تأمنہ تم امانت رکھواؤ اس کے پاس، بدینار ایک دینار، ایک دینار اس کے پاس امانت رکھواؤ، لا یؤدیہ تو وہ نہیں واپس کرے گا، الیک تمہیں، لا یؤدیہ الیک تو ایک دینار بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا، الا سوائے اس کے، ما دمتا کہ رہو تم، علیہ اس کے سر پر، قائما کھڑے، الا ما دمت علیہ قائما سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پہ کھڑے رہو. ذالک یہ اس لیے، ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ بے شک یہ لوگ یعنی یہود، قالو کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیین، امی کی جمع ہے، اور امی ویسے ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، نا خواندہ، نا خواندہ، لا علم اور غیر تعلیم یافتہ شخص امی کہلاتا ہے، اور اس سے مراد عموماً اہل عرب ہوتے تھے. اہل عرب لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے اور لکھنا پڑھنا چاہتے بھی نہیں تھے. اسلام آیا پھر اس نے ترغیب دی لکھنے کی اور پڑھنے کی، اور اس کی ترغیب دی. اس سے پہلے ان کے ہاں کچھ اپنے تصور تھے بھارت. تو امیین اہل عرب جو تھے تو وہ یہودی کہتے تھے، لیسا علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین ان ان پڑھوں کا، ان امیین کا، ان اہل عرب کا مال کھانے میں، سبیل کوئی گناہ. وہ کہتے تھے ہم پر ان کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں. پچھلی آیات میں ان کے ایمانی خیانت کا تذکرہ تھا یا علمی خیانت کا تذکرہ تھا، کہ جو اللہ کی طرف سے علم آیا اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو خلط ملط کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور غلط چیزیں لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں. یہ علمی خیانت تھی. اس آیت میں ان کی مالی خیانت کا تذکرہ ہے. علمی طور پر بھی بددیانت ہیں، مالی طور پر بھی ان کی اکثریت بددیانت ہے. یہ یہود کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی. اچھا، دو طرح کے لوگ ذکر کیے، ایک وہ ہے جو دیانتدار ہیں اور ایک وہ ہے جو بددیانت ہیں. قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب ہے کہ وہ کسی بھی طبقے کی خامی کو جہاں اجاگر کرتا ہے وہاں اس کی خوبی کی تعریف بھی کرتا ہے، وہاں اس کی خوبی کی تعریف.
یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے. کسی قوم کے اندر اچھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان بھی فرماتے ہیں، اس کی تعریف بھی فرماتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. لیکن جہاں ان کی خامی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں. اب یہاں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک وہ جو دیانتدار ہے. دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں سامان رکھوا دو، اور یہ جو مثال ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کے پاس ایک شخص نے 1200 اوقیہ سونا رکھوایا جو تقریباً 150 کلو سونا بنتا ہے. 150 کلو، تولے نہیں، کلو سونا بنتا ہے. ڈھیر ہی ہوا نا، ڈھیر سونا رکھوایا. تو جب وہ مانگنے گیا واپس تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو کر سارے کا سارا اٹھا کر اس کو دے دیا. بھائی دیکھ لو، تسلی کر لو، آپ کی چیز پوری ہے. اس نے دیکھ کے تسلی کر لیجیے. قرآن کریم نے ان کی اس خوبی کی تعریف کی. اچھا، دوسری جو مثال بیان ہوئی کہ ایک دینار بھی دو نا تو وہ اس سے بھی مکر جائے گا. تو یہ تھا فخاص بن عازورہ. فخاص بن عازورہ اس شخص کا نام تھا. یہ بھی یہود کے بڑے لوگوں میں سے تھا. اس کے بہت سارے واقعات احادیث میں اور بھی آتے ہیں. اچھا، اس نے نا کسی کا 1 دینار دینا تھا، وہ بھی دینے سے مکر گیا. وہ بھی دینے سے قرآن کریم نے وہ بھی بیان کیا. تو ایک کردار یہ ہے، ایک کردار یہ ہے. تو یہاں پر دیانت ہے تو اس کی تعریف کی، اور جہاں بددیانتی ہے اس کو اجاگر کیا، اور پیچھے اس کی جو ریزن تھی نا وہ بھی بیان کی کہ یہ لوگ یہود جو تھے بددیانتی کرتے تھے. تو کیا سوچ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ تو سوچ یہ تھی، وہ کہتے تھے ان کا مال حلال ہے ہمارے لیے، جائز ہے ہمارے لیے. اللہ نے ان کا مال کھانے کی اجازت دی ہے ہمیں. ہم ان کا جتنا مرضی مال لیں، اڑائیں، ہڑپ کریں، چوری کریں، چھپائیں، مکر جائیں لے کر، ہم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. اللہ نے کسی کو کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں. بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں. من، جس نے، اوفا، پورا کیا، بعہدہ، اپنا عہد. من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچا. من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچا. فإنا، بس بے شک، اللہ یحب، پسند فرماتے ہیں، المتقین، ایسے پرہیزگاروں کو. اب یہ جو ہے نا بلا، کیوں نہیں، یہ کس بات کا جواب ہے؟ اچھا، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جی، جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیا اللہ کی طرف سے سچ بھی ہے؟ اللہ کی طرف سے کچھ سچ؟ اچھا، یہ تو جھوٹ ہوا نا کہ ہم جس کا مرضی مال کھائیں یا لے کے مکر جائیں اور نہ دیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے. تو کیا اللہ کی طرف سے کچھ سچ بھی ہے؟ وہ کیا ہے؟ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد پورا کیا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے اس کو پورا کیا، جو لیا وہ واپس کیا. کسی نے امانت رکھوائی، امانت دار امانت پوری کی. اور واتقا، اور اس کے بارے میں اللہ سے ڈرا. فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پاک پھر ایسے پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. یہود کے اسلام نہ لانے کا جو سب سے بڑا سبب تھا، یہود کے اسلام نہ لانے کا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ان پر ایسے ہی واضح تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت. قرآن کریم کا حق ہونا ان کے سامنے ایسے ہی واضح تھا جیسے تورات کا حق ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے ہی برحق تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات.
لیکن ایمان نہ لانے کی جو بڑی وجہ تھی وہ ان کا خاندانی تعصب تھا. خاندانی تعصب یہ تھا کہ یہ سب بنی اسرائیل تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی رحمت، عنایت، فضل، نبوت، رسالت، حکومت جو بھی دینی ہے نا، بس صرف بنی اسرائیل کو دینی ہے اور کسی کو نہیں ملنے لگی. اسی بنا پر بنی اسرائیل سب سے برتر ہیں، سب سے برتر ہیں بنی اسرائیل. دنیا میں کوئی قوم بنی اسرائیل جیسی ہو سکتی ہی نہیں، بنی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہی نہیں. سپیریئرز ہیں ہم جیسا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب اگر کسی اور کو نبوت مل جاتی ہے، کسی اور خاندان کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو برتری تھی، گھمنڈ تھا، وہ تو گیا، ختم ہو گیا. وہ تو ختم ہو گیا. تو آپ تو پھر نیچے ہو گئے، آپ تو زیرو ہو گئے، آپ کی فضیلت تو ختم. اب تو فضیلت اس کی ہوئی. یہ چیز ان کے اندر تکبر اس درجے سما چکا تھا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا راستہ انہوں نے یہی نکالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہے ہی نہیں. جب ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائیں گے نا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے نبی، تو ہمارے ذوق کے مطابق ہماری برتری اور ہماری فضیلت قائم رہے گی. دیکھیں، اسی لیے ان پر اللہ کے عذاب کا بہت بڑا کوڑا برسا، چھوٹا موٹا نہیں. یہود پر اللہ رب العزت کے عذاب کا جو کوڑا برسا ہے وہ یہود کے علاوہ کسی اور قوم پہ نہیں برسا، یہود کے علاوہ اور کسی قوم پر نہیں برسا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کو مہلت ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آخری موقع ہے. اور اوفوا بعہدی اوف بعہدکم ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کافر نہ بن جاؤ. جانتے ہو اگر تم انکار کرو گے تو اولین کفر تمہاری طرف سے ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا اور ببانگ دہل اور علی الاعلان اور آپ کے مقابلے پر اور سازشیں اور سب کچھ شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد روئے زمین پر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 1300 سال انہیں کوئی چھوٹا سا قصبہ بھی رہنے کے لیے نہیں ملا. یہ خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے رہے. جہاں جاتے مارے جاتے، دھتکار دیے جاتے. روئے زمین پر یہود کی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی ریاست بھی نہیں تھی. یہ تقریباً 1200-1300 سال آپ کہہ سکتے ہیں، کم از کم 1300 سال ان پر پھر یہ وقت گزرا. اس کے بعد پھر ان کے کچھ لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہوئے. کوئی سوچ، کوئی فکر. قوموں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کب تک مار کھائیں گے، ذلیل ہوں گے. لہذا ایک دفعہ پھر ہم کچھ عروج کی طرف جائیں، کوئی ہمیں سلطنت ملے. پھر انہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر برطانیہ کی مدد کی اور پھر برطانیہ کے توسط سے ان کو تھوڑا سا ایک سہارا ملا اور وہ فلسطین کے اندر آ کر ان کو آباد کیا گیا، ان کو بسایا گیا. اس کے بعد روئے زمین پر ان کی ایک ریاست بنی. پھر انہوں نے اس کو وسعت دی اور قابض ہوتے گئے. تو اس کی سزا ان کو ملی، بہت بڑی سزا. اچھا، اس سزا کا تسلسل شروع ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. جب انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا اللہ کے نبی کو، پھر ان کا وہ زوال شروع ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بڑھتے گئے اور یہ گھٹتے گئے. اور باقاعدہ عیسائی دنیا کے اندر یہ تصور پھیل گیا کہ یہ ہمارے نبی کے قاتل ہیں، یہ ہمارے نبی کے قاتل ہیں. چنانچہ ان کو کسی عیسائی ریاست میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. مار دیے جاتے، قتل کر دیے جاتے، بھگا دیے جاتے، یہ لوگ دھتکار دیے جاتے. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر یہ 1900 آپ کہہ لیجئے کہ 48 کے اندر 47 کے اندر آ کر 48 کے اندر اسرائیل جو ہے اس کا وجود دنیا میں پہلی دفعہ ایک ریاست ان کو تقریباً کوئی 2000 سال کے وقفے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ملی. اس کی وجہ کیا تھی؟ علل اعلان جانتے بوجھتے
اور تعصب اور تکبر کی بنا پر اللہ کے حکم، دین، کتاب، نبوت، رسالت سب کا انکار کرنا، تعصب اور تکبر کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ یہود اور نصارہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ نصارہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، اکثریت نے جہالت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر۔ یہود نے انکار کیا تکبر کی بنا پر، تعصب اور تکبر کی بنا پر۔ اسی لیے نصارہ کو بہت ایمان کی توفیق ملی اور نصارہ کی ریاستوں کی ریاستیں مسلمان ہوئی ہیں، حبشہ پورا مسلمان ہوا۔ حتیٰ کہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت سپر پاور تھی، جو روم کی حکومت کہلاتی تھی، دنیا کے اندر اس کا عروج تھا اور وہ دنیاوی اصطلاح کے مطابق سپر پاور کہلاتے تھے، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیصر روم تھا اس کو ایمان کی دعوت بھیجی، اس کو پیغام بھیجا، وہ قائل ہو گیا۔ اس نے اپنا جو سب سے بڑا اسقف اعظم کہلاتا تھا، پادری جو تھا سب سے بڑا، تو پوپ جو تھا، اس کو بلایا، اس کے سامنے خط رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا بالکل، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر یہ تشریف لا چکے ہیں اور واقعتاً لا چکے ہیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اسقف اعظم مسلمان ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو لوگ مشتعل ہو گئے، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر جو قیصر تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، کہا نہیں، خطرہ بہت بڑا۔ چنانچہ وہ عیسائی سلطنت مسلمان ہوتے ہوتے رہ گئی۔ آج بھی دنیا کے اندر اکثریت جو اسلام قبول کرنے والے وہ عیسائی ہیں، یہودی نہیں، کیونکہ جہالت کا تو ہے نا، علم آ گیا، جہالت ہے، علم آ گیا، علم آتا ہے نا تو وہ مان لیتے ہیں۔ بڑے بڑے عیسائی ریاستیں مسلمان ہوئیں، عیسائی حکمران مسلمان ہوئے بڑے بڑے، لیکن یہود وہ چونکہ تعصب اور تکبر کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو پھر توفیق نہیں ملتی۔ بہت کم، شاذ و نادر آپ کو کوئی یہودی ملے گا جو مسلمان ہوا ہو۔ اب ہم چھٹے بارے میں پڑھیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قرب قیامت میں، تو قرآن کریم کے وہاں پر الفاظ ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہود کے خلاف جہاد کریں گے، یہود کا قتل عام کریں گے، یہود کا خاتمہ ہوگا، اور نصارہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ تمام کے تمام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، الا ماشاء اللہ اگر کسی کے نصیب میں نہ، وہ تو الگ بات ہے، کیونکہ یہاں جہالت ہے اور یہاں تکبر ہے۔ شیطان تکبر اور تعصب اور حسد میں مارا گیا۔ شیطان جاہل نہیں تھا، علم تھا اس کے پاس، شیطان کے پاس علم تھا، وہ لا علم نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، لیکن تعصب، تکبر، حسد اس نے مار دیا۔ یہود تعصب، تکبر اور حسد میں مارے گئے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جو مغضوب علیہم ہیں ان کی راہ پہ نہ چلانا، اس سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کی لعنت برسی، مغضوب علیہم جن پر لعنت برسی، اور ولا الضالین جو بھٹک گئے، یہ نصارہ ہیں بھٹک گئے۔ کیوں؟ جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، حق نہیں پہنچا صحیح معنوں میں ان کے پاس۔